بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، جب کبھی ایک شدید ضرورت درپیش ہو تو اس وقت کا ایک خاص عمل ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ عز و جل اسی عمل کی برکت سے شدید ضرورت کو بھی آسان کر دیں گے، پورا فرما دیں گے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سہرورد ایک علاقے کی نسبت سے ہے، اور حضرت بہت قریب سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت کے پیر و مرشد حضرت کے چچا جان تھے، جن کی حضرت نے بہت خدمت کی تھی، اور پانی مانگتے تو یہ پانی سردیوں کے موسم میں گرم کر کے اپنے چچا کو دیا کرتے تھے، وضو کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے۔ تو ان کے چچا جان ان کو بہت دعائیں دیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو چار چاند لگائے، اللہ آپ کو کائنات میں روشن کرے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر فیض فرمائے۔ چچا جان کا نام تھا شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوب تربیت کی، نیک رستے پر چلایا، تصوف کا بادشاہ بنایا، علوم عطا کیے، طریقت پر چلایا۔ تو بعد میں ان کو اپنا خرقہ، یعنی اس وقت کے دور کے اعتبار سے ایک جبہ یا لباس کپڑا پہنایا جاتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی کہ آپ کو اجازت حاصل ہے، خلافت حاصل ہے، اب آپ اللہ کے نام کو آگے پھیلائیں، لوگوں تک اس تبلیغ کو پہنچائیں۔ تو یہ مقصد ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بہت زیادہ کرامات بھی ہیں حضرت کی، اور جو انہوں نے اپنے سلسلے کی خدمت کی ہے، سہرورد سلسلے کی، سہروردی، تو بڑی خدمات ہیں اس سلسلے کی، اس کو آگے پھیلایا۔ بہت سے حضرت کے متوسلین، معتقدین، مریدین تھے جن کو حضرت نے اللہ کا نام سکھلایا اور ان کے دلوں میں اللہ کے نام کا دیا روشن کیا۔ خرقہ کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا؟ جس طرح ہمارے ہاں ایک درخت اگتا ہے، پھلدار درخت ہے، وادی میں اگتا ہے، کسی عام زمین میں اگ پڑتا ہے، لیکن اس کے پھل کا کوئی خاصا ذائقہ نہیں ہوتا، نہ اس کے اندر کوئی خاصی مٹھاس ہوتی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، پیوند کاری کرتا ہے، کسی دوسرے باغ میں سے ایک تھوڑی سی ٹہنی لے آتا ہے، اس کے ساتھ قلم لگائی، وہ بڑا زبردست پھل آیا، اس کا بڑی خوشبو، بڑا خوبصورت ذائقہ، بڑا مزہ آ گیا اس کو کھاتے ہوئے۔ اسی طرح اللہ والوں کی بھی ایک پیوند لگتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے انسان کا جو پھل ہوتا ہے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اہل دل، اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے اللہ پاک کردار میں جو خوشبو پیدا کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جس ولی کی صحبت میں رہا ہے، اور اس صحبت کے بغیر ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے علماء حسیات جو ہیں ان کو چاہیے کہ علماء روحانیات کے تابع ہو کر چلیں، جن کی اللہ کے ساتھ بات ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ گہرا تعلق اور الہام اور کشف کا سلسلہ ان کا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ متعلق ہو جانا چاہیے اور انہی کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان کے تابع ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان کو اندر کی آنکھیں عطا فرما دی ہیں۔ اور یہ جو اللہ والے اجازت دیتے ہیں، یا ایک خرقہ کا نام دیا جاتا تھا پہلے دور میں، آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنا جبہ مبارک، اپنا قمیص عنایت فرمایا تھا کہ جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لباس اور قمیص کی برکت سے بینائی کو لوٹایا تھا۔ وہ قمیص کون سا تھا؟
اس قمیص کی نسبت ہے جنت کے ریشم کے لباس کے ساتھ جو جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو اس وقت وہ لباس جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتار دیا تھا، جبرائیل علیہ السلام یہ لباس لے کر آئے تھے، یہ پہنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر یہی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور وراثتاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر وہی لباس حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنا سنوار کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہی گلے کے اندر جو لباس تھا وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتارا اور وہ لباس پہنا دیا۔ یوسف علیہ السلام پھر بک گئے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بھائیوں نے بیچ دیا، مصر میں چلے گئے۔ عرصہ دراز تک اللہ رب العزت نے نہ خوشبو سنگھوائی یعقوب علیہ السلام کو، نہ حکم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ بتاؤ، بتانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ کنعان میں کنویں میں ہے تو نہیں بتایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لباس، یہ جو ایک قمیص ہے، یہ دے دو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اس کو روانہ کرو۔ جب ایک شخص وہاں سے لے کر چلتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آتی ہے۔ وہ قمیص آیا، فرمایا ابا کے چہرے پر لگاؤ گے تو بینائی لوٹ آئے گی، فرتد بصیرہ، جب اس کو لگایا بینائی لوٹ آئی۔ یہی اجازت ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اہل دل، نیک لوگ، صلحاء، صوفیاء کرام جب کسی کو اجازت دیا کرتے تھے تو اس وقت ان کو اس قسم کے لباس پہنایا کرتے تھے۔ تو یہ لباس جب پہنتا، اجازت ہوتی، اکابر کی دعائیں شامل ہوتی، ان کا فیض نصیب ہوتا، تو وہ بینائی نصیب ہوتی تھی جس سے حلال و حرام کا فرق نصیب ہوتا ہے۔ وہ بینائی نصیب ہوتی کہ گناہ حسی طور پر اپنی نحوست کو ان کے سامنے لے آتے تھے، وہ گناہ سے دور ہو جاتے تھے اور نیکی کی خوشبو کو محسوس کرتے اور اس کے قریب ہو جاتے تھے۔ تو یہ اللہ والے بزرگوں، نیک لوگوں کا ایک وتیرہ تھا، ان کی عادت مبارکہ تھی، اور اس ترتیب سے یہ سلسلے چلتے آئے ہیں۔ یکے بعد دیگرے اولیاء اپنی نسبتوں کو اپنے پیارے مریدین میں منتقل کرتے آئے ہیں اور اللہ عز و جل نے ان کی برکات نصیب فرمائی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے مرشدین کے تابع ہو جانا چاہیے، وہ جن کو اللہ نے آنکھیں عطا کر رکھی ہیں، قرآن و حدیث پر ان کا گہرا مطالعہ، نظر اور عمل ہے۔ عملی شخصیات کے پیچھے چلنا چاہیے اور ان کے سامنے چون چراغ کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، عجیب عجیب قسم کے سوال جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوال کیے تھے۔ گائے ہو کس رنگ کی ہو، پہلے تو مذاق بنانا شروع کر دی کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، قتل ہونے والے کا اور گائے کے ذبح کرنے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آدمی ہمارا مر گیا ہے، آپ کہتے ہو گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہلا میں سے نہیں ہوں کہ میں مذاق کروں، مذاق نبوت کی شان نہیں ہے، میں نے حق کہا ہے، اس طرح ذبح کرو، گوشت لگاؤ، بندہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے گا، آپ کو اپنا قاتل بھی بتائے گا۔ تو اصل میں آج کل کے مستشرقین، روشن خیال لوگ اعتراض کرنے کو اور اسی طرح اندر کی بحث اور گفتگو کرنے کو علم کا کمال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ایسے ایسے شاعر اللہ پر اعتراض کریں گے، دین اسلام کی بنیادی عقائد پر اعتراض کریں گے
اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں، اسی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو رہے ہیں اور جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، جو اعتراضات پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کا بڑی علم دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو تو بڑا علم حاصل ہے۔ کیا علم حاصل ہے؟ خاک ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور شاعر دین پر، دین کے بنیادی عقائد اور مسائل پر اعتراض کرتے ہو، تمہاری عقل پر تف ہے، تمہارا دماغ کہاں تک سفر کر سکتا ہے؟ تو تابع ہو جانے کا حکم فرمایا گیا ہے کہ اہل دل جو کچھ کر رہے ہوں تم ان کو اعتراض کی نظر سے نہ دیکھو۔ آپ اس معاملے میں واقعہ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ جب تک حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے، اللہ کے برگزیدہ جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں، وحی کا سلسلہ بھی برقرار ہے، اس کے باوجود پتہ کچھ نہیں ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت بیان کی اور فرمایا اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب آپ جدا ہو جاؤ۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے جو کچھ میں کروں آپ نے سوال نہیں کرنا۔ تو اسی طرح اہل اللہ، علماء، نیک لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھو زبان بند کر کے بیٹھو۔ جب ایک اللہ والے پر اعتماد کیا، اسی کے حکم کے مطابق چلو، جو وہ آپ کے لیے دستور العمل طے کریں اسی دستور العمل کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، جنت تمہارا نصیب ہوگی، دنیا آخرت کے سارے مسائل آپ کے سامنے آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا کریں گے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد بنا لیے اور اپنے آپ کو بنوانے کا فیصلہ کر لیا، ایک اللہ والے کے تابع ہونے کے باوجود اس کو مرشد بھی کہتے ہو، پھر بھی اپنی ہی باتیں کرتے ہو، اپنے ہی معاملات چھیڑ دیتے ہو، ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے، پھر اس اللہ کے ولی کا کبھی بھی آپ کو فیض نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علوم عطا کیے ہیں تو ان علوم پر عمل کرو، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شخصیات کو بھی دیکھو۔ جو شخصیات اللہ نے عطا فرمائی ہیں رجال اللہ، ان رجال اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر دین کو حاصل کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی ترجمہ پڑھ لیں گے، خود ہی تفسیر پڑھ لیں گے، شخصیات نمونے تو ان کے پاس ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے جہاں قرآن کو نازل فرمایا ہے وہاں ایک عملی کتاب بھی ہمیں عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کو دیکھ کر زندگی بسر کرو۔ یہ جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، تورات ہے، بس ہمیں کسی شخصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کتاب پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس کتاب ہے، ہم کتاب پر عمل کر لیں گے خود بخود۔ حتیٰ کہ اولیاء اللہ کا، اس دور کے علماء کا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کا بھی انہوں نے قتل عام کیا ہے۔ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، گستاخ ہوئے، مغضوب علیہم ٹھہرے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر علماء پھسلیں گے تو یہود بنیں گے، یہود کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، اور اگر صوفیاء پھسلیں گے تو عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ عیسائی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس سمجھانے کے لیے شخصیات موجود ہیں، اور شخصیات کے نیچے اتنے آئے، سب کو جو انہی شخصیات کو سمجھ لیا، کہنے لگے کتاب ساقط کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب ناطق موجود ہے، یہ بتانے والے موجود ہیں، انجیل کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ شخصیت پرستی آئی، حتیٰ کہ بندوں کو خدا کے مقام پر ٹھہرا دیا۔ تو ہم کیا ہیں؟ امت محمد، امتاً وسطا، معتدل امت ہیں، افراط و تفریط سے بالکل پاک ہیں، نکھرا ہوا اور کھرا راستہ ہے ہمارا، نہ اس میں
قرآن سے انحراف ہے نہ شخصیات سے انحراف ہے۔ ہم ان کے بھی تابع چلتے ہیں، شخصیات کو دیکھ کر قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں۔ شخصیت اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث پر اس کا عمل ہے، ہم ان کے تابع چلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے ناک میں نکیل ڈال کر ان کے ہاتھ میں مہار دے دیتے ہیں، جیسے یہ اللہ والے چلائیں گے ویسے چلیں گے۔ اگر ان کی زندگی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہم قطعاً ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی اکابرین میں سے تھے جن کو اللہ نے علوم نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے گہرا علم بھی عطا کیا، اور تصوف میں بھی اللہ پاک نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے تو اس ضرورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بدھ کے دن روزہ، جمعرات کے دن روزہ، جمعہ کو بھی روزہ رکھے، اور جمعہ سے پہلے غسل کر کے مسجد کی طرف جب جا رہا ہو تو یہ دعا پڑھ لے۔ یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا، جو ضرورت ہے اس کی، اللہ رب العزت پوری کر دیں گے۔ جتنے بھی آپ کے مشکل مسائل ہیں ہفتے کے، ان کو اس طرح اپنے سامنے رکھ لو، تصور کرو انہی کا، اور یہ روزے رکھ کے جمعے کے روز آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس دعا کی برکت سے آپ کے معاملات آسان کر دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا اللہ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمة السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو وعنت الوجوه للحي القيوم وخشعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني مسألتي أو تقضى حاجتي وتسميها برحمتك يا أرحم الراحمين آمنت بالله صدق الله العظيم